تھوڑے سمجھ چاندے ہیں عسکری کا مطلب میں لگ دے توڑے سارے نالو جیڑی آئی دی گفتگو ہے حافظ صاحب ڈھیر توجہ اس بیٹھے پوری توجہ جی عسکری کا مطلب خوش نصیبہ میری مجلس جی ایک بانی تا آگئی ہے نا پوری توجہ جی آئی میں آپ مجلس دبانی ہے عسکری کا مطلب عربی زبان میں لشکر کو عسکر کہتے ہیں جیڑا میں پڑھنے ہو میں ہی پڑھنے بھائی افضل موضوع میں پڑھتا کھلا امام حسن عسکری علیہ السلام عسکر لشکر کو کہتے ہیں عسکری بہت بڑے لشکر والا اب میرا دل ہے میں بتاؤں کہ یہ لقب کب پڑا کتاب میں پہلے بتا گیا نقوش عصمت 1 بحور الغمہ 2 علامہ سخاوت سندرالوی علامہ ذیشان حیدر جوادی دونوں نے روایت لکھی کہ یہ لقب 2 روایات ہیں پہلی روایت کہ جس محلے میں امام کو نظر بند رکھا گیا وہاں پہ فوجی چھونی تھی فوجی رہتے تھے اس وجہ سے امام کا لقب پڑا عسکری لیکن میرا دل نہیں مانتا وجہ یہ ہے امام ہو 18,000 عالمین کا لقب محلے کے نام سے ہاں زندہ باد بھائی کیا بات ہے جی ذہن نہیں مانتا دوسری وجہ صاحب کتاب نے لکھی ہے امام کا دور تھا حاکم وقت کے اور یہ بات طے ہے ہمارے امام جس حالت میں ہو جس عمر میں ہو جس نوعیت میں ہو نوعیت مطلب آزاد ہوں یا قید جو حاکم وقت ہو ڈرتا ہی نہیں سے تھا اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس کام کے نتیجے میں امام حسن عسکری پہ پریشر بناؤں روپا ماں پوری توجہ جی پریشر بناؤں ڈراؤں ایک بندہ سامنے آیا جاہل حاکم کا جاہل وزیر اس نے کہا مشورہ دوں اس نے کہا دے اس نے کہا تیرے پاس اتنی بڑی فوج ہے گھوڑا سوار فوج میدان میں لگا امام کو بلا اتنا بڑا لشکر دیکھے گا امام ڈر جائے گا اسے مشورہ پسند آیا اس نے کہا ٹھیک ہے جی اس نے تیاری کی لشکر میدان بنایا میدان کے سامنے ایک بہت بڑا ٹیلہ بنایا کھڑے ہونے کی جگہ بنائی سامنے لشکر اس نے ایک فوجی کو بھیجا جا امام سے پوچھ کیا میں آپ کو لشکر دکھانا چاہتا ہوں یہ چلتا چلتا امام کے دروازے پہ پہنچا یہ کہتا ہے میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ پتہ نہیں وہ کتنا حاکم ہوگا جس کے سے ہمارا حاکم ڈرتا ہے پتہ نہیں اس کے کتنے وزیر ہیں پتہ نہیں اس کے کتنے مشیر ہیں بابا تیمور شاہ جی یہ جملہ میں باٹا پر لاہور رکھے تھے اس دا نشہ دادا اجب بھی میرے ذہن ہے پتہ نہیں میرے وطن والے کیڑے انداز ہے سن سن تے کیڑے انداز ہے دعا کر سن اس کے ذہن میں تھا یہ خود کہتا ہے میرے ذہن میں بابا اکرام شاہ جی دعا فرماؤ میرے ذہن میں تھا اتنا بڑا حاکم ہوگا اتنا وزیر ہوں گے اتنے مشیر ہوں گے اتنی فوج ہوگی اتنا تخت ہوگا یہ کہتے ہیں جب میں دربار میں داخل ہوا میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا جب میں نے دیکھا ابو تراب کا بیٹا تراب پہ بیٹھا تھا زندہ باد بھائی انہا ہتھا دی خیر اچھے حیدری ابو تراب کا بیٹا تراب پہ بیٹھا تھا اس نے پیغام دیا امام نے فرمایا اسے کہ میں لشکر دیکھنے آؤں گا لیکن شرط ہے یہ ہے کہ مجھے وہ لینے خود آئے اس نے کہا جی ٹھیک ہے اس نے حاکم وقت کو پیغام دیا ایک گل میں ہی سنامنی ہے کل گلی کسی بال تو بھی کوئی پوچھے نا تے او بھی سنا لگے پوری توجہ انکل جی مجمع چھات نہ لامن ہوئے تو یہ 1.5 منٹ دی گل ہے پوری توجہ جی لینے وہ خود آئے وقت مقرر ڈیٹ آ گئی تاریخ آ گئی ٹائم آ گیا یہ چلتا چلتا امام کے دروازے پہ پہنچا جملہ میرے عقیدے کا میں یوں ہی کہتا رہتا ہوں کائنات میں دنیا کا جتنا بڑا بادشاہ ہو ضرورت پڑنے پہ دروازہ ہی نہیں کا ملتا ہے کیا بات ہے دروازے پہ پہنچا دستک ہوئی غلام نے دروازہ کھولا
اس نے کہا جی وہ وقت آ گیا، تاریخ آ گئی، ٹائم آ گیا، ڈیٹ آ گئی، امام کو تیاری کرے۔ امام نے تیاری کی۔ میں یوں ہی کہتا رہتا ہوں، وقت کے حسن نے وقت کے محمد کا امامہ پہنا، محمد والی ابا پہنی، محمد والی کبا پہنی، محمد والا عصا لے کے چلا، بلکہ یوں کہہ دوں وقت کا حسن وقت کا محمد بن کے چلا، وقت کا محمد بن کے چلا۔ کہ آگے آگے سامنے فوج، امام کی نگاہ فوج پہ، اس کی نگاہ امام کے چہرے پہ۔ امام نے فوج کو دیکھا، امام مسکرائے، امام کے مسکرانے کی دیر تھی، اس کا چہرہ اتر گیا، یہ ڈر گیا، یہ پریشان ہوا، یہ سرگردان ہوا، یہ حیران ہوا۔ امام مسکراتے گئے، یہ پریشان ہوتا گیا۔ امام مسکراتے ہوئے چلتے چلتے ٹیلے پہ پہنچے۔ امام نے دائیں دیکھا تو بھی فوج، امام نے بائیں دیکھا تو بھی فوج، امام نے سامنے دیکھا تو بھی فوج۔ یہ مسکرا کے کہتا ہے حل رائت عسکری، اے امام کیا آپ نے میرا لشکر دیکھ لیا؟ امام نے مسکرا کے کہا ہاں میں نے تو تیرا لشکر دیکھ لیا، کیا تجھ میں اتنی جرت ہے کہ اب حسن کا لشکر دیکھے؟ اس نے کہا مولا آپ کا لشکر کہاں ہے؟ اس نے دائیں دیکھا تو بھی جگہ خالی تھی، اس نے بائیں دیکھا تو بھی جگہ خالی تھی، اس نے سامنے دیکھا تو بھی جگہ خالی تھی۔ یہ کہتا ہے امام کوئی لشکر نہیں۔ اب امام نے دستہ امامت دراز کیا، اس کی آنکھوں کو پھیرا، یہ سامنے دیکھا تو بھی فوج ہے، بائیں دیکھا ہے تو بھی فوج ہے، سامنے دیکھتا ہے تو بھی فوج ہے۔ یہ کہتا ہے مالک یہ کون ہے؟ امام نے فرمایا یہ اللہ کے ملائک ہیں۔ یہ کہتا ہے مولا یہ اللہ کے ملائک ہیں، ان کو کیا ضرورت جنگ کرنے کی؟ امام فرماتا ہے خاموش، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہمارے نانا کی نصرت کے لیے اللہ نے ایک سب ملائکہ کی بھیجی تھی۔ اس نے کہا مولا یہ اللہ کے ملائک ہیں اور آپ کا گھرانہ؟ امام فرماتے ہیں بے شک یہ ملائک ہیں، لیکن ہمارا گھرانہ وہ ہے جہاں دروازے پہ کبھی یہ مسکین بن کے آتے ہیں، کبھی اسیر بن کے آتے ہیں، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں، اور جب ہمیں ضرورت ہو یہ ہمارے دشمن سے جنگ کرنے آتے ہیں۔ جب ہمیں ضرورت ہو یہ ہمارے دشمن سے جنگ کرنے آتے ہیں۔ یہاں سے امام کا لقب پڑا بہت بڑے لشکر والا۔ پوری توجہ جی، فضیلتیں بڑی ہیں امام کی۔ چلو ایک فضیلت اور پڑھ دوں۔ امام کا